اور جھوٹا نہیں ہے شیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں مزید دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان، تمام امت مسلمان کو، خصوصاً ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج یہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو، ایک حدیث پاک لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، جس میں یہ ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو اتنے خوش بھی نہ ہوں کہ جھوٹ کہاں بولا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جھوٹ نہ بولنے کی وعدے سنا رہے، جبکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹ نہ بولنے کی وعدے سنا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے یہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اس پر جب مقام بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، اور اس کو اپنے گروپس میں شیئر بھی کر دیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی جانب۔ تو جھوٹ کہاں، کب اور کس مقام پر بولا جا سکتا ہے؟ یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 1066 یعنی 1066 ہے۔ تو جو حدیث نمبر ہے وہ 2506 ہے، جس میں فرماتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، مسلم بن محمد بن شہاب زہری سے روایت ہے کہ حمید بن عبد الرحمن نے اس کو خبر دی کہ اس کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابو معیط نے اس کی خبر دی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے گا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ بلائی کو پھیلاتا ہے یا بلائی کی بات کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو میں نے آپ کو صفحہ نمبر بھی بتایا 1066 اور حدیث نمبر بھی بتائی، اور بخاری شریف کے جلد نمبر 1 ہے۔ تو اس مقام پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے جب آپ کسی میں صلح کرائیں کو بلائی کا کام کریں، پھر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بلائی کا کام بھی نہ کریں تو کہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا جو جھوٹ بولے گا۔ کس کا معاملے میں؟ بلائی کے معاملے میں، جس میں شر نہ ہوگا، بلائی ہوگی۔ تو ایسے معاملے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت بھی درگزر فرمائیں گے، بلکہ اس کا اجر دیں گے، کیونکہ جو جھوٹ بولا گیا ہے وہ بلائی پھیلانے کے لیے بولا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ایسا مقام بھی آیا ہے جب انسان کی ہلاکت یقینی ہو جائے تو وہ حرام گوشت، حرام چیز کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی معافی دی ہوئی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک حدیث پاک جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ بلائی کی خاطر، صلح کرانے کی خاطر آپ اگر جھوٹ سے کا سہارا لیتے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ تو دعا ہے میری کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، دوسروں کو بھی جھوٹ سے اجتناب کرنے کی تلقین کریں، اور اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پورا چلنے کی کوشش کریں، بلکہ چلیں۔ اگر نہیں چل سکتے تو کوشش ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کے بدلے بھی ہم سب کو معاف فرمانے والی غفور رحیم ذات ہے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کے بہت ہی محبوب اور پیارے اور اعلیٰ رسول ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ تو ان کے صدقے سے، ان کے حوالے سے، ان کی تواصل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی
میں آپ سب معززین سے اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ پھر قرآن مجید کا اردو ترجمہ یا کسی حدیث پاک کو لے کر آپ تک ضرور پہنچوں گا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں۔ یہ میں ایک ہی حدیث بتا رہا ہوں، ایک ہی حدیث دے رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سن سکیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔